بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ ایک جادوگرنی قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی ٹی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹایا۔ بشرا بی بی سے متعلق سٹوری کو صرف 10% ہی پرنٹ کر پائے۔ جو نہیں چھاپ سکے وہ بتا نہیں سکتے۔ شریک مصنفہ خصوصی رپورٹ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا بشرا بی بی سے متعلق معلومات پاکستان کے عوام اور میڈیا کے لیے نئی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلوں میں بشرا بی بی کو شریک کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے اداروں کے سربراہوں، ان کے آنے جانے، کپڑوں کے رنگ تک کو بشرا بی بی کے جادو کے حساب سے چلاتے تھے۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آئے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آئے۔ اب ہمارے لوکل لوگ نہیں ہیں استعمال ہوتے، وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ اور وہ یہ حملے کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے بھی ہو سکتا ہے حکومت سے چار ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانہ کا دورہ۔ خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے کیڈٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کرنے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ طلبہ اور ٹیچرز سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کہا یہ اصل میں دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن سانحہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دلیر جوانوں نے خوارجیوں کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ DGISPR کی دی ملینیم یونیورسل کالج اور فیوچر ورلڈ اسکول میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی داخلی صورتحال اور ملک کی دفاع کی اہمیت پر اہم گفتگو۔ طلبہ اور اساتذہ نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا پاک افواج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ طلبہ نے کہا آج کی نشست سے احساس ہوا میڈیا پر خبروں کو بغیر تجزیہ اور تصدیق کے پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ پاک فوج ہم سے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 3 بجے طلب کر دیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی۔ اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں۔ جسٹس کے آغا وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نشوی کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے۔ دونوں
انتہائی معزز جج صاحبان نے جو بیان اپنے استعفوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اس میں کیا کوئی آرگومنٹ کوئی ایویڈنس دلیل دی گئی ہے کہ ان کے اس بیان کا ایک ایک لفظ سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے اوپر مبنی ہے؟ دونوں مستعفی ججوں نے جو بیان دیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. مستعفی ججوں کے بیان سیاسی اور ذاتی ایجنڈے پر مبنی ہے. مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا سپریم کورٹ کے ججز نے گزشتہ 10 سال میں کوئی حکومت چلنے نہیں دی. سابقہ ججز نے آئین کی تشریح کے بہانے اسے ری رائٹ کیا. رانا ثناء اللہ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائن قرار دیا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن روانہ. معمول کا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف لندن میں 15 روز قیام کریں گے. وسائل انہیں ملے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں, وہ بھی ہم نے دلائے. سردار بھائی اور میرے پیپر پہ شوکت ترین نے فیصلہ کیا تھا. صوبائی خود مختاری کا سارا مقدمہ ہم نے لڑا. 18ویں ترمیم میں بھی ہمارا ایک بڑا کردار تھا. 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں وسائل اور اختیارات حاصل کر کے گھمنڈ کرنے والی پیپلز پارٹی بھول گئی. یہ اختیارات اور طاقت ایم کیو ایم نے اسے دلوائی. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں شہر کی تباہی و بربادی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. ای چالان پیپلز پارٹی کا غنڈہ اور بھتہ ٹیکس ہے. وفاق کو اب ہر صورت مداخلت کرنا ہوگی. پاکستان نے میچ شری لنکا نے دل جیت لیے. راولپنڈی میں بابر کی 20ویں سینچری کی بدولت پاکستان نے شری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. سیریز 2-0 سے پاکستان کے نام. گرین شرٹس نے 289 رنز کا ہدف بآسانی 10 گیند پہلے پورا کیا. محمد رضوان نے ناقابل شکست 50 جڑ دی. بابر اور رضوان کے درمیان تیسری وکٹ کی شراکت میں 112 رنز جوڑے. اوپنر فخر زمان نے 78 اور سائم ایوب نے 33 رنز کی باری کھیلی. شری لنکا نے پہلے کھیل کر 288 رنز بنائے. جنیت لیانگے 54 اور کمندو مینڈس 44 رنز بنا سکے. حارث رؤوف اور ابرار احمد کے 3-3 شکار. محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی. تیسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. بابر اعظم کی 20ویں سینچری. سعید انور کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سینچریز کا ریکارڈ برابر کر لیا. میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. خوشی ہے لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے اور میری سینچری سے پاکستان جیت گیا. بابر اعظم کا رد عمل. کہا شائقین کے ساتھ میں بھی سینچری کا انتظار کر رہا تھا. خود پر یقین رکھا. بالآخر سینچری بنانے میں کامیاب رہا. شائقین نے 26 ماہ یعنی 807 دن انتظار کے بعد بابر کو سینچری بناتے دیکھا. اس دوران سٹار بلے باز نے 84 انٹرنیشنل اننگز کھیلی لیکن 3 فگر تک نہ پہنچ سکے. کنگ نے آخری ون ڈے سینچری ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف اگست 2023 میں بنائی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا. سعودی عرب F-35 سمیت بہت سے لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے. اس ڈیل پر غور کر رہے ہیں. دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے. چاہتا ہوں دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو. صدر ٹرمپ نے مزید کہا BBC کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کریں گے. اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا. شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مچ کے قریب دھماکے سے تباہ. سوئی صدرن گیس کمپنی کے مطابق 18 انچ قطر کی پائپ لائن سے کوئٹہ، مستونگ، پشین اور زیارت کو گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی. پائپ لائن کی مرمت ہونے تک کوئٹہ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 افراد کی جان لے لی. رزاق آباد میں صبح سویرے ڈمپر کی مسافر وین اور رکشہ کو ٹکر. رکشہ ڈرائیور جاں بحق، متعدد افراد زخمی. کورنگی میں رات گئے چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر نے راہگیر کو کچل دیا. مشتعل افراد کی ٹریلر کو آگ لگانے کی کوشش. پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا. ڈرائیور کی تلاش جاری.
لاہور کے علاقے رشید ٹاؤن میں 2 طالبات کو اغوا کر لیا گیا. چھٹی کلاس کی اریبہ اعظم اور 7ویں کی نبرہ اعظم کو اسکول سے واپسی پر اغوا کیا گیا. طالبات کے اغوا سے پہلے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی. سری نگر میں پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکہ، 9 افراد ہلاک، 13 زخمی. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار اور فورینزک ٹیم کے اہلکار شامل. دھماکہ خیز مواد جانچ کے دوران پھٹ گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی جس سے کئی گاڑیاں جل گئیں. چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات. اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو. پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان سعودی عرب کا ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم. پاک سعودی 2 طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں ہوا. پاکستان کے ٹرائی سروسز وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی. دفاعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. پاکستان کا سعودی افواج کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھنے کا عہدہ. سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل. وزارت اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 12 ارکان شامل. نیشنل پریس کلب، PFUJ، قومی و صوبائی پریس یونینز کی نمائندگی شامل. کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا. صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی کا کمیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن پر اظہار تشویش. کہا، کمیشن میں پاکستان کے 5 ٹاپ پریس کلبز کی بنیادی نمائندگی کو نظر انداز کیا گیا. یہ کمیشن بے اثر اور بے اختیارات ثابت ہوگا. سنگین غلطی فوری طور پر درست کی جانی چاہیے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی معیار انتہائی مضر صحت. لاہور 396 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی دوسرے نمبر پر. پاکستان میں فیصل آباد سب سے زیادہ آلودہ شہر. AQI 571 تک جا پہنچا. گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 570 اور ملتان میں 257 ریکارڈ کی گئی. غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی. پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا. رضائیاں، کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا. سردی کی شدت میں اضافہ. مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگی. پوچھا، دنیا کہاں ہے؟ غزہ والے مشکل میں.